اس محرم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بھی بیان کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی بیان کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم محرم کی جو فضیلت سمجھتے ہیں، جو ہمیں بتلائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ اس محرم کی فضیلت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، اس محرم کی فضیلت کہ یہ افسوس کا مہینہ، غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، دکھ کا مہینہ ہے کہ نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ مہینہ عظمت والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا، یہ 60 ہجری کے بعد کا معاملہ ہے، یہ 61 ہجری کا معاملہ ہے واقعہ کربلا، اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے پیغمبر کے اوپر اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر اس محرم کی فضیلت کو بیان کر کے پہلے ہی اس بات کو ہمارے لیے ثابت کر دیا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، رسول اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، اور اس کے عظمت والے ہونے کی جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ واقعہ کربلا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی منشا اور شریعت ہے۔ کہ ہم نے سمجھا ہے کہ صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کی فضیلت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں ہوا، اور شریعت مکمل کب ہوئی؟ رسول اللہ کی زندگی میں۔ وہ تو صحابہ کے اوپر تو شریعت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ جب اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس ٹائم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا، ہم نے تمہارے لیے نعمت کو پسند کیا، دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی پوچھا تھا، میرے صحابہ کہ کیا میں نے اپنی تمام رسالت کے احکامات تم تک پہنچا دیے؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے حج کے موقع پر۔ تمام صحابہ نے ایک ہی زبان میں ایک ہی آواز لگا کے کہی، نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اپنی رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی مسئلہ رہ گیا ہوتا، کہیں پہ کوئی بات رہ گئی ہوتی، کوئی شریعت کے اندر کمی پیشی ہوتی، تو صحابہ بول جاتے نا، اللہ کے رسول آپ نے ابھی تک محرم کی فضیلت نہیں بیان کی، اللہ کے رسول آپ نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ محرم اس کو کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول نے بتلایا ہوا تھا، ایک ایک مسئلے کی وضاحت کر کے سمجھائی ہوئی تھی۔ اس لیے آج کے خطبے کا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ جو محرم کی فضیلت ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئی قرآن کی آیات کی وجہ سے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے فرامین کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے اسلام کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی اس محرم کی فضیلت تھی۔ اس محرم کی فضیلت جاہلیت کے دور کے لوگ بھی مانتے تھے، جس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راویہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر 2002 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان یوم عاشورا تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ لوگوں عاشورہ اس کا روزہ قریش کے لوگ بھی اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں رکھا کرتے تھے. یعنی قریش، کفار مکہ، کفار قریش بھی اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو مان رہے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. یہ جاہلیت کی بات ہے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اور پھر آگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اور یہی روزہ رکھتے رکھتے آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. پھر آپ نے کچھ عرصہ مکہ کے اندر گزارا، پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. فلما قدم المدینہ، اب اللہ کے رسول مدینہ آتے ہیں. صامہ وامر بصیامہ، آپ نے اسی جاہلیت والے روزے کو برقرار رکھا، خود بھی رکھتے تھے، لوگوں کو رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض ہے، تم روزہ رکھو اس کا. اور پھر فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ، پھر سن 2 ہجری میں مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا. یعنی اس سے پہلے، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، جاہلیت میں بھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش سارے اس کی عظمت کو مانتے تھے، سارے محرم کی قدر کرتے تھے، سارے ہی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب رمضان فرض ہوا تو یوم عاشورہ کا روزہ فرضیت کے زمرے سے نکل کے نفل کے صورت پہ آ گیا. اور پھر آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب جس کا دل کرتا وہ اس کا روزہ رکھتا، جس کا دل کرتا وہ اس کا روزہ چھوڑ دیتا. یعنی فرض نہیں رہا. رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے بھی لوگ محرم کی فضیلت کو مانتے تھے. اور اس کے ماننے کی ایک وجہ بھی تھی. وہ وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 1134 نمبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. خود بیان فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ دن تو وہ ہے کہ اس دن کو یہود اور عیسائی بھی مانتے ہیں. یہودی اور عیسائی بھی اس یوم عاشورہ کی قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. ہم بھی اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تعظیم کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہوتے ہیں کہ یوم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی جائے، یہودیوں اور عیسائیوں کے مشابہت کو اختیار نہ کیا جائے. اب عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی تعظیم کرتے ہیں. یہ تو مشابہت ہوگی نا، پھر یہ تو ان جیسا عمل ہو گیا. پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سوال کے اوپر فرمایا وَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، لوگوں جب اگلا سال آئے گا، اگلے سال کو ہم انشاءاللہ سمن اليوم التاسع، ہم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. اب عیسائی اور یہودی رکھ رہے ہیں روزہ
10 मुहर्रम का, यौम आशूरा का। अब मुसलमान भी यौम आशूरा का रोज़ा रखेंगे तो ये ईसाइयों के साथ मुशाबियत है, ये यहूदियों के साथ मुशाबियत है। अब उस मुशाबियत से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह मैं 7/9 का भी रोज़ा रखूंगा। कितनी तारीख का रोज़ा रखूंगा? मैं 9 तारीख का भी रोज़ा रखूंगा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि फलम्मा यातिल आमुल मुक़बिल हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अगला साल आया तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया पे थे ही नहीं। अल्लाह के रसूल की वफ़ात मुबारक हो चुकी है। अगर अल्लाह के रसूल जिंदा होते तो लाज़मन 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखते। ये मुहर्रम अल हराम की फजीलत इस्लाम से पहले की भी, इस्लाम की मौजूदगी में भी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत और कदर को किस तरह माना कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है, 10 के साथ साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखना है। और फिर 9 मुहर्रम कि जब आप साथ रोज़ा रखेंगे तो इस तरह यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत से भी बचेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर भी अमल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मसले की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। आपने सुना होगा अहले इल्म के दरमियान ये बहस रहती है, और आजकल भी बड़े सवाल अवाम की तरफ से होते हैं कि रोज़ा किस तारीख का होना चाहिए। सिर्फ यौम आशूरा 10 का रखें, 10 के साथ 9 का भी रखें, या 9 के साथ अगर 9 का आज नहीं रख सके, जिस तरह आज 9 मुहर्रम है, कोई अगर 9 का रोज़ा नहीं रख सका फिर वो 10 के साथ 11 मिला ले, क्योंकि हमने यहूदियों की मुखालफत करनी है और इस महीने की अजमत को हमने मानना है। याद रखिएगा, जितनी भी रवायात 9 मुहर्रम वाली तो सही रवायात हैं जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। इसके ऊपर तो कोई शक भी नहीं है कि 9 और 10 का रोज़ा है। रहेगी बात 10 के साथ 11 का, जो 9 का नहीं रख सका। मुख्तसर यही है, जितनी भी रवायात हैं जिनके अंदर ये आता है कि अगर कोई शख्स 9 का ना रख सके 10 का के साथ 11 मिला ले, या जिनके अंदर ये आता है कि रोज़ा रखो कबला हुआ बाद, एक दिन पहले का रख लो या एक दिन बाद का रख लो, याद रखिएगा वो तमाम की तमाम रवायात ज़ईफ़ हैं। 11 के रोज़े के तमाम रवायात जिनके अंदर यह है कि एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा रखो, 9 का नहीं रख सके 10 के साथ 11 का रखो, वो तमाम की तमाम रवायात ज़ईफ़ है। इसके बावजूद भी कई उलमा 10 के साथ 11 का फतवा देते हैं। वो जवाज़ के कायल है कि इन रवायात के अंदर इतना ज़ौफ़ नहीं है, हल्के दर्जे का ज़ौफ़ है। अगर कोई 9 का नहीं रख सका वो फिर 10 के साथ 11 का रख ले। लेकिन मैं इतना सा तालिब इल्म हूँ, मेरा इल्म और मुताला ये कहता है जब हदीस ज़ईफ़ हो गई है, चाहे वो छोटी ज़ईफ़ है या बड़ी ज़ईफ़ है, छोटा ज़ौफ़ है, हल्का ज़ौफ़ है या बड़ा ज़ौफ़ है, अब हदीस हमारे लिए अमल करने के लिए हुज्जत नहीं बन सकती। जब हमारे पास खालिस रसूलुल्लाह की सुन्नत मौजूद है, फिर हमें अपनी तरफ से दीन के अंदर इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। खालिस दूध मिलता हो, मिलावट या पाउडर वाला लेने की ज़रूरत है? खालिस रवायात हमारे पास मौजूद है कि यौम आशूरा का 10 का तो रोज़ा रखना ही रखना है। यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत से बचते हुए 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। हाँ, सवाल का अंदाज अब ये बदलता है, हजरत जैसे आज 9 मुहर्रम है, हजरत मैं तो आज रोज़ा रख ही नहीं सका, मैंने तो ये मसला आज ही सुना है, या मुझे याद नहीं रहा, या मेरी आंख नहीं खुली, या मेरी आज सेहत खराब थी, मैं कल का रोज़ा रख लूँ।
ہے نا مسئلہ، یہ سوال بھی ہے۔ تو یہاں پہ علماء کرام کے اس بات کے اوپر فتوے موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 کا رکھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ آپ کے ذہن کے اندر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کا تصور ہونا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کی مشابہت کا تصور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اسلام سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اسلام کے اندر بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب صحابہ نے آپ کو بتلایا کہ یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی شخص، میرا بزرگ، کوئی دوست، نوجوان ساتھی آج نہیں رکھ سکا تو کوشش کریں کہ کل 10 محرم ہے، کل 10 محرم کا لازماً روزہ رکھیں۔ اور اگلے ایک مسئلے کی وضاحت آپ دیکھتے بھی ہیں، آج بھی کچھ دیکھا ہوگا آپ نے، کل پرسوں ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو چھوڑ کر بہت سارے ایسے کام ایجاد کیے جاتے ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم مسلمان ان کو شریعت سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ان کو کار خیر سمجھتے ہیں، ہم ان کو ثواب دارین سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن سے کوئی دلیل، نہ حدیث سے کوئی دلیل، نہ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا، نہ رسول اللہ کے کسی صحابی نے کوئی بیان فرمایا، نہ ہی کسی عالم کا فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر۔ کیا 9-10 محرم کو شہدائے کربلا کا پانی بند ہونے کی یاد میں پانی کی، شربت کی، دودھ کی، لسی کی سبیلیں لگائی جائیں، چوراہوں میں، گلی محلوں میں کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلایا جائے۔ اجی پانی پلانا تو ثواب دا کام ہے۔ مجھے یہ بتائیں، شہدائے کربلا کی یاد میں کہ ان کا پانی بند ہوا تھا، ہم ان کی یاد میں، اب یاد میں پانی پلانا چاہیے یا پانی بند کرنا چاہیے؟ جس طرح انہوں نے تکلیف اٹھائی تم بھی تکلیف اسی طرح اٹھاؤ نا۔ تم کھا پی کے کون سی یاد منا رہے ہو؟ شربتیں پلا کے پی کے کون سی یاد منائی جا رہی ہے شہدائے کربلا کی؟ ان کا پانی بند ہوا ہے، تم پیو۔ عجیب اتفاق ہے، آپ نے عجیب اس کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد یہ ہے کہ اہل بیت 9 اور 10 محرم کو روزے میں تھے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ شہدائے کربلا کی یاد یہ ہے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں بھی تکلیف اٹھاؤں گا۔ انہوں نے مصیبت برداشت کی، میں بھی مصیبت برداشت کروں گا۔ انہوں نے کھانا پینا بند کیا، میں بھی کھانا پینا بند کروں گا۔ یہ ہے یاد۔ اور اس کے اندر سبیل لگا کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے پانی پلانا ثواب کا کام ہے، لیکن 9 اور 10 محرم کو ثواب کا کام نہیں ہے۔ 9 اور 10 محرم کو اسپیشل پروگرام بنا کر، چینی کا توڑا لا کر، جامع شیری کی بوتلیں لا کر، ڈرم بھر کر چوک اور چوراہے میں رکھ کر لوگوں کو پلانا اور کہنا یہ کار خیر ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر بدعت ہے۔ پلانے والے سے پوچھو نا کس لیے پلاتا ہے، ثواب دارین کا نظریہ ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے نظریے سے پلا رہا ہے یا نہیں پلا رہا؟ ثواب کی وجہ سے پلا رہا ہے نا۔ تو پھر ثواب، واللہ عندہ حسن ثواب، ثواب تو اللہ نے بتلائے ہیں، کس بات میں ثواب ملے گا؟ یا میں اور آپ اپنی طرف سے گائڈ لیں اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے؟ ثواب جو اللہ نے بتلایا، جو رسول اللہ نے بتلایا، ان چیزوں میں ثواب ہے۔ 9 اور 10 محرم کو ثواب کس میں بتلایا گیا ہے؟ روزہ رکھنے میں۔ اوہ میری مسجد کے سارے نمازی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یہاں باہر کھڑے ہو کے کوئی پلائے شربت سبیل پیے گا کوئی؟ آپ خوش اسلوبی سے کہیں گے نا حضرت میرا تو روزہ ہے آج۔ اب یہ پلانے والا کس کو پلائے گا جب سارے روزے دار ہیں؟
बिदअत जड़ से उखड़ के रह जाएगी जब हम सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे। आप रोजा रखें और रोजे की हालत में ना पानी पीना है, ना सबील पीनी है, ना खाने खाने, ना बिरयानियां खानी है, आप सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत आप सुन्नी मुसलमानों के ईमान के साथ खेला जाता है। 9 और 10 मुहर्रम को पानी पिला के, खाने खिला के, एक बिदअत को ईजाद करके गुनाह की तरफ रागिब किया जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे तो भाग भाग जाते हैं ना, चाचा उन्हीं बार पानी पे पिलाने ने जावा मैं भी पी आवा, घरों भी आवाज लग दी जग मेरे से असा से भारा नहीं करी हम। जब घर वाले सारे रोजे में हो, हमने ना रात को नियत करके सोए सुबह उठेंगे रोजा रखेंगे। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, यकीन जानिए मुझे जबरदस्ती इन्होंने कहा बाबा आपने सुबह लाजमी हमें भी जगाना है, हम भी रोजा रखेंगे। फिर वजह पूछी इन्होंने, क्यों रोजा रखेंगे? बेटा इस वजह से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इस वजह से रोजा रखेंगे। बेटे उठे, साथ हमने सहरी की, बच्चों ने भी सहरी की। ये तरबियत है ना। या गली में भेजो, जाओ सबील लगी हुई, या पानी पी के आओ, घर भी लेके आओ, या वो सुन्नत है। इसी तरह बहुत सारी मौजू मनगढ़ंत अपनी तरफ से बनाई हुई रवायत रसूलुल्लाह के तरफ मंसूब करके बयान की जाती है मुहर्रम के महीने की फजीलत के बारे में। वो कौन सी रवायात हैं, उनको बयान करने से पहले सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुन लीजिएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। लोगों जो जानबूझकर मुझ मोहम्मद के ऊपर झूठ बोलता है, वो दुनिया में ही तय कर ले कि अल्लाह ताला ने उसका ठिकाना जहन्नम बनाया है। अल्लाह के रसूल ने बात बयान नहीं की, लेकिन कोई शख्स अपनी तरफ से हदीस बनाकर, बात को बनाकर कहता है ये रसूलुल्लाह का फरमान है। हर सुनने वाला क्या कहेगा? हाँ ये रसूलुल्लाह का फरमान है। हकीकत में वो रसूलुल्लाह ने बयान ही नहीं की। इस तरह के शख्स के लिए तंबीह और नोटिस है, और दुनिया में ही अपना ठिकाना जहन्नम तय कर ले। रब ने उसको जन्नत में नहीं भेजना। ये रसूलुल्लाह अजीम शख्सियत के ऊपर ये झूठ मनगढ़ंत बात को मंसूब कर रहा है। क्या बातें मंसूब होती हैं? इन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ यौम आशूरा, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यौम आशूरा 10 मुहर्रम को ज़मीन और आसमान को पैदा किया। मौज़ूअ मनगढ़ंत है। दूसरी रवायत कि जिसने भी आशूरा के दिन सुरमा लगाया उसको कभी भी सर की तकलीफ और आंखों की तकलीफ नहीं होगी। झूठी और मनगढ़ंत रवायत। तीसरी रवायत, जिसने भी आशूरा के दिन रोजा रखा उसको 60 साल के रोजों का सवाब और 60 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। झूठी और मनगढ़ंत रवायत। आशूरा के रोजे का सवाब है, लेकिन वो ये 60 साल के रोजों का नहीं है, बल्कि सही हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 2000 सही मुस्लिम के अंदर 2746 नंबर हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल लती क़ब्लहु, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला यौम आशूरा 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की वजह से रोज़ा रखने वाले के गुनाहों को, 1 साल के गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ कर देगी। जो सही हदीस से साबित है। कितने साल के गुनाह मुआफ़ हैं? 1 साल के। और झूठी और मनगढ़ंत 60 साल के। 60 साल के क़याम का भी सवाब। चौथी रवायत, जो आशूरा का दिन अपने अहल व अयाल पर खर्च करेगा, कल वाले दिन वही सबीले लगाएगा, कपड़े लेके देगा, बिरयानियाँ बनाएगा, खुद भी खाएगा, महल्ले में भी बांटेगा, तो हदीस में यह आता है कि अल्लाह उसे फराखी अता करेगा, जो कि झूठी और मनगढ़ंत रवायत है, मौजू रवायत है। और इसी तरह 6ठे नंबर पर यह बात बयान की जाती है कि आशूरा के दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आशूरा के दिन ही नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी थी। आशूरा के दिन ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आग नमरूद से निजात दी थी। आशूरा के दिन ही यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले थे। आशूरा के दिन ही याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम आपस में एक दूसरे को मिले थे। आशूरा के दिन ही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाज़िल की।
اس طرح کی اور جتنے بھی عاشورہ کے دن کے حوالے سے روایات بیان کی جاتی ہیں، جھوٹی اور من گڑت اور موضوع روایات۔ ایک روایت وہ بھی ہے جس کے اوپر ہم مسلمان سنی بھی عمل کرتے ہیں۔ سنے سنائے مسلمان، سنے سنائے مسلمان، باپ دادا کو دیکھ کے بس چلتے آئے مسلمان۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں قرآن اور سنت والے، لیکن ہم صرف سنے سنائے رہ گئے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، نہ بچہ نہ بچی کسی کی بھی شادی نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ اس روایت کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ جی یہ سوگ کا مہینہ ہے، سیدنا حسین کو بڑی شدت کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، ہم تو پھر اس واقعہ کربلا کی یاد کے اندر اب خوشی والا معاملہ تو نہیں کر سکتے نا۔ شہدائے کربلا کے ان کی شہادتوں کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ شہدائے کربلا وہ جنت کے وارث ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں مقام علیین کے اندر ہے، ان کی شہادتوں پہ کوئی شک نہیں۔ کیا شہادت کی وجہ سے شادی اور بیاہ نکاح نہ کرنا؟ بھائی نکاح کیا ہے؟ النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت سے ہے۔ اس شہادت کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں، ایک بات۔ دوسری بات، پھر تو جہاں پہ کربلا کے شہداء کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کو اٹھائیں، ہر مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جید اور ممتاز قسم کے صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ احد کے شہداء، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عمر فاروق کی شہادت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت، دیگر اور شہادت، 70 قرہ ایک ساتھ ہی پہاڑ کی گھاٹی کے اندر ان کا گھیراؤ کر کے 70 قاری، 70 عالم دین ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر تو ہر مہینے میں شہادتوں کے انبار ہیں، پھر تو آپ کسی بھی مہینے میں شادی نہیں کر پائیں گے۔ پھر تو محرم میں شادی نہیں، پھر ذی الحجہ میں بھی نہ ہو۔ ابھی محرم کے آنے سے پہلے دڑا دڑ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، آج جا رہی ہیں، شادی آنے والے بکنگ کے اوپر بکنگ ہے۔ کیوں جی؟ محرم آنے والا ہے، شادیوں کے اوپر شادیاں، ٹائم ہی نہیں، نہ سنڈے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور دن دیکھ رہے ہیں، بس شادی کریں۔ کیوں؟ محرم آ رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی؟ بھول گئے تھے آپ کو نہیں پتا 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارے گئے تھے؟ آپ بھول گئے تھے؟ ایک تماشا سا بنایا ہوا ہے، محرم میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ شادی نبی کی سنت ہے، اور سنت شہادت کے کسی جگہ پر بھی آڑ نہیں آتی کہ شادی بیاہ کے معاملے کے اوپر بس اپنی من ماری کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے۔ پھر روکو نہ ہر جگہ پہ شادیوں کے معاملات کو۔ اس لیے شادی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور نہ محرم میں شادی حرام ہے، نہ ہی کسی اور مہینے میں شادی نکاح کرنا حرام ہے۔ جس مہینے میں بھی کریں، 10 محرم کو 9 محرم کو شادی کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 419 ہے، اہل بیت کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ پوچھے ذرا، سوال کریں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 3 سال کے ابتدا کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت علی کی فاطمہ دونوں کی شادی ہو رہی ہے محرم کے مہینے میں، اور ہم محرم کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ہم محرم کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ اہل بیت کی بھی سنت ہے، یہ حضرت حسین کے والد کی بھی سنت ہے، حضرت علی کی بھی سنت ہے
ان کی والدہ کی بھی سنت ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن اور حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔